नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को मजबूर किया है कि वह ईरान के साथ मुफाहमत कर ले। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दावा। अमेरिका खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक अहम वजह है। ईरान किसी पर हमला नहीं बल्कि अपना दिफा कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का दो टोक बयान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा से मुतालिक अमेरिकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के 15 नुकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फौज गजा से नहीं निकलेगी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में मिस्र की शमूलियत मुमकिन। कायरा की जानिब से अब तक बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यमन में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का किया इजहार। फरीक़ैन पर क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों में ताउन पर दिया जोर। सुर्खियां आपने मुलाहिज़ा की और पेश है खबरों की तफसील। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को मजबूर किया है कि वह ईरान के साथ मुफाहमत इख्तियार करे। इसके अलावा ईरानी क़यादत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। ईरान के सदर ने अमेरिका को मुजरिम और इस्तेमारी हुकूमत करार दिया। पेश है सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो ईरान के साथ मुफाहमत के रास्ते तलाश या इख्तियार करे। मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल को उन्होंने एक बेहतरीन वक्त करार दिया। ईरानी सदर ने तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत अमेरिका के लिए ज़रूरी था कि वो ईरान और ओमान की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार गाइडलाइंस पर अमल करे, लेकिन अमेरिका ने यह नहीं किया, जिस पर ईरान को रद्द-ए-अमल देना पड़ा। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में आमतौर पर एक टीम की ज़रूरत होती है ताकि खिलाफ वर्जियों के मसाइल से निपटा जा सके और इसी पर काम जारी है। ईरानी सदर ने इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि ईरान वक़ार और फ़ख्र के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात और सफारतकारी ने अमेरिका को आखिरकार मजबूर कर दिया है कि वो ईरान के साथ मुआहदे करे और मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल एक अच्छा वक्त है। इसके अलावा ईरानी सदर ने अमेरिका को मुजरिम और इस्तेमारी हुकूमत करार दिया और कहा कि अमेरिका से मुताल्लिक़ ईरान का रवैया अभी भी नहीं बदला है। उन्होंने ईरानी कौम को खबरदार किया कि अमेरिका और इसराइल जानते हैं कि सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अपने मकासद के हुसूल के लिए दाखिली तक़सीम, नाइत्तेफ़ाक़ियाँ और तनाज़ात को हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि कौमी इत्तेहाद और मुज़ाहमत ही ईरान की सिक्योरिटी और दिफाई सलाहियतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लाजिम है। मौजूदा सूरत हाल में ईरानी अवाम को इस्तिक़ामत और मुज़ाहमत का सिलसिला जारी रखना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता को बैरूनी ताकतों की ज़रूरत नहीं और अमेरिका खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक वजह है। इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान किसी मुल्क पर हमला नहीं कर रहा बल्कि अपनी सरजमीन और मफादात का दिफा कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान किसी जानिब से ख़तरे में अमरीकी अड्डों और हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात को निशाना बनाना अपने दफा के दायरे में है। इस्माइल बक़ाई ने मज़ीद कहा कि खित्ते के ममालिक मुस्तकिल पड़ोसियों की हैसियत से बाहमी एतमाद और तामीरी ताउन के ज़रिए अपनी सलामती के लिए मुश्तरका तरीक़ाकार तश्कील दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मिलकर ऐसा निज़ाम तश्कील देना चाहिए जो खित्ते के तमाम ममालिक की सलामती को यकीनी बनाए। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि हमें खित्ते के किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं, हम खित्ते के ममालिक की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि खित्ते के ममालिक को भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करना चाहिए। उन्होंने कुवैत की मिसाल देते हुए कहा कि किसी मुल्क को अपने इलाके को
دوسرے ملک پر حملے کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے 15 نکاتی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ نیتن یاہو نے غزہ پیس بورڈ کے 15 نکاتی دستاویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ سے اس وقت تک کسی قسم کا انخلا نہیں کرے گی جب تک حماس کو حقیقی طور پر غیر مسلح نہ کر دیا جائے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل حماس کی محض ظاہری یا فرضی کمزوری نہیں بلکہ اس کی حقیقی فوجی صلاحیتوں کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ نیتن یاہو نے بتایا کہ اس معاملے پر امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے دی گئی کچھ تجاویز قابل قبول ہیں اور کچھ ناقابل قبول ہیں۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے غزہ کے لیے 15 نکاتی امن منصوبہ دیا تھا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ خطے کو جنگ بندی کی کیفیت سے نکال کر معاشی بہتری کی جانب منتقل کر سکے گا۔ یاد رہے کہ حال ہی میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، لیکن اس کے باوجود اب انہوں نے غزہ کے حوالے سے ٹرمپ کے منصوبوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ حماس غیر مسلح ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ And here, I am saying it again, Israel rejects the 15-point plan. The Israeli Defense Forces will not carry out any withdrawal until the dismantling of Hamas and its weapons. And when I say dismantling Hamas and its weapons, that means heavy weaponry, less heavy weaponry and smaller arms. All weaponry. We're talking about a true dismantling, not a fictitious dismantling. We're now speaking with the Americans about this subject. They have ideas. Some of them are acceptable to us and some are unacceptable to us. In addition, the IDF will continue to thwart the threats against our forces and our citizens because, once again, the existence of Israel and the security of all the citizens of Israel are not up for negotiation. We stand firmly on these interests. We do it not in advertising offices, we do it truly, on the ground. As long as I am Prime Minister, a Palestinian state will not be established. Not in Gaza and not in Judea and Samaria or West Bank, not at Fatistan and not at... سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان گزشتہ ہفتے طے پائے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر جہاں پاکستان میں سرکاری سطح پر جشن منایا جا رہا ہے، وہیں عرب ممالک میں بھی اس معاہدے پر بحث مباحثہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس صورتحال میں مصر کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ اس معاہدے میں شامل ہونے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے، حالانکہ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا کہ مصر بعد کے مرحلے میں اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان تینوں ممالک کا قدرتی شراکت دار ہے۔ اطلاعات کے مطابق قاہرہ کو تشویش ہے کہ یہ دفاعی معاہدہ اسے یمن کے حوثی جنگجوؤں اور عراق میں ایران نواز ملیشیاؤں کے ساتھ براہ راست محاذ آرائی میں لا سکتا ہے۔ تاہم مصر نے سرکاری طور پر مکہ معاہدے سے متعلق تاحال کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ مکہ معاہدے میں واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی ایک ملک پر مسلح حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یمن کے حوثی باغیوں کے بحر احمر کے ساحلی شہر المخا میں کیے گئے ایک حملے میں ملک کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی فوج کے کئی ارکان اور عام شہریوں کے سمیت 7 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ کئی برسوں سے خانہ جنگی کا شکار اور عرب دنیا کے غریب ترین ملک یمن کے حوثی باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعاء سے آج ملنے والی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس تازہ ترین حملے میں حوثی باغیوں نے سویلین انفراسٹرکچر کو اور ملکی مسلح افواج کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بحر احمر کے کنارے واقع شہر المخا میں 7 افراد ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ یمنی افواج کی طرف سے آج یعنی پیر کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ اس حملے میں یمنی مسلح افواج کے 4 ارکان اور 3 عام شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ 30 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو قیام امن کے لیے جاری کوششوں اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ کونسل کے ارکان کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں الحدیدہ کے ہوائی اڈوں پر غیر ملکی طیاروں کی جانب سے یمنی حکومت کی اجازت اور منظوری کے بغیر اترنے کی مذمت کی۔
ارکان کے مطابق یہ اقدام شہری ہوا بازی کے بین الاقوامی ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر تجارتی بحری جہازوں کے خلاف کیے جانے والے میزائل حملوں کی بھی مذمت کی ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے یمن کی خود مختاری، آزادی، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ملک کی خود مختاری بشمول اس کی سرزمین اور فضائی حدود کے احترام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یمن کے ہوائی اڈوں پر اترنے کے لیے تمام پروازوں کو ملکی حکومت سے پیشگی منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ سلامتی کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی قانون اور شہری ہوابازی کے ضوابط کے تحت یمنی حکومت کے ساتھ رابطے اور ہم آہنگی کے ذریعے امدادی اور شہری مقاصد کے لیے محفوظ اور مستقل فضائی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ فرانسیسی پولیس نے ایک سیاح سے قیمتی گھڑی چھیننے کے الزام میں 4 مشتبہ ہسپانوی باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکام کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ واقعہ ریویرا کے مشہور سیاحتی مقام سینٹ ٹروپے میں اتوار کو پیش آیا، جس میں برازیل سے تعلق رکھنے والے سیاح سے گھڑی چھینی گئی جس کی قیمت $3 لاکھ کے قریب ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھڑی جمعے کے روز چوری کی گئی تھی، جس کو سیاح کی شکایت کے بعد کارروائی میں برآمد کر لیا گیا اور متعلقہ سیاح کو واپس کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق واردات کے بعد ملزم ایک گاڑی میں فرار ہو گئے تھے، جن کو بعد میں آنے والی شواہد کی بنا پر قریبی قصبے گولین سے حراست میں لیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس سے قبل ملزموں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، تاہم پولیس نے ان کا پیچھا کیا اور پکڑ لیا۔ فرانس کے مشہور سیاحتی مقام سینٹ ٹروپے میں ہر سال امیر افراد سیاحت کی غرض سے آتے ہیں، جن کو نشانہ بنانے کے لیے جرائم پیشہ افراد بھی اکثر وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایسے غیر ملکی بھی شامل ہوتے ہیں جو خود کو سیاح ظاہر کر کے علاقے میں پہنچتے ہیں اور دوسرے سیاحوں کی قیمتی اشیاء چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بار سیزن کے آغاز سے لے کر اب تک سینٹ ٹروپے کے علاقے میں تقریباً 15 قیمتی گھڑیاں چوری ہونے کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت کر لے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا دعویٰ۔ امریکہ خطے میں عدم تحفظ کی ایک اہم وجہ ہے۔ ایران کسی پر حملہ نہیں بلکہ اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا دو ٹوک بیان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے 15 نکاتی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ کہا حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے تک اسرائیلی فوج غزہ سے نہیں نکلے گی۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں مصر کی شمولیت ممکن۔ قاہرہ کی جانب سے اب تک باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا کیا اظہار۔ فریقین پر قیام امن کے لیے جاری کوششوں میں تعاون پر دیا زور۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیاست کی پوری ٹیم کے ساتھ واجد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔